سینئر صحافی اور تجزیہ کار عرفان صدیقی کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو کو مصلوب ہوئے 4 دہائیوں سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن نواز شریف اور پاناما کی داستان واردات جاریہ کی طرح بھی چل رہی ہے۔ بغض و عداوت میں لتڑے ہوئے فیصلے کے اثرات ابھی تک موجود ہیں، لیکن گواہیاں ہیں کہ تھمنے میں نہیں آ رہی۔ اگر تاریخ واقعی عدالت کا درجہ رکھتی ہے تو ان گواہیوں کے بعد پاناما کا فیصلہ ایک فرد جرم کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور یہ فیصلہ تحریر کرنے والے گروہ منصفان کٹہرے میں کھڑے ہیں، جس کے سرکھیل جسٹس ریٹائر آصف سعید کھوسہ تھے۔ تحریک انصاف کے رہنما اور معروف قانون دان حامد خان نے ایک ٹاک شو میں کہا کہ چیف جسٹس انور زید جمالی سیاست میں نہیں پڑھنا چاہتے تھے، اس لیے وہ زیادہ آگے نہ بڑھے، لیکن ان کے جانے کے بعد عدالت کا ماحول بدل گیا۔ نواز شریف کے خلاف پاناما کا فیصلہ عدالتی فیصلے سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ اس انکشاف کی فضیلت صرف اس قدر ہے کہ زبان غیر کے ذریعے سامنے آیا، ورنہ اب یہ کوئی راز نہیں رہا۔ اس عابرِ باختہ ناٹک کا سکرپٹ کہاں تیار ہوا، کون اس کا ہدایت کار تھا اور کن کرداروں نے اس میں رنگ بھرا؟ سہیل وڑائچ کو پی ٹی آئی کے کسی اعلیٰ عہدیدار نے ایک بڑا انکشاف کیا۔ اس عہدیدار نے بتایا، ہمارے پاس تو الزامات اور اخباری پلندوں کے سوا کچھ تھا ہی نہیں، ہمیں تو پورا کیس خود جسٹس آصف سعید کھوسہ نے تیار کر کے دیا۔ 7 برس قبل ارشد شریف مرحوم کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان نے یہ انکشاف کیا تھا۔ وہ تو مایوس ہو چکے تھے، لیکن جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کہا، سڑکوں پر کیا کر رہے ہو، ہمارے پاس آؤ۔ بلا شبہ اسے ام الانکشافات کہا جا سکتا ہے۔ اس کی تصدیق مزید پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر نے بھی کی۔ پاناما کی پیالی میں طوفان اٹھنے کے بعد اگست 2016 میں جماعت اسلامی نے نواز شریف کے خلاف کارروائی کے لیے پہلی پٹیشن دائر کی۔ تب جسٹس انور زید جمالی چیف جسٹس تھے۔ 3 دن بعد 5 بڑے اعتراضات لگا کر اسے ناکارہ، فضول، کھوکھلی، غیر سنجیدہ اور اوچھی قرار دے کر واپس لوٹا دیا گیا۔ کچھ دنوں بعد تحریک انصاف کی پٹیشن کا بھی یہی حشر ہوا۔ خان صاحب مایوس ہو گئے اور واپس کوچہ و بازار کو لوٹ آئے۔ اعتزاز اینڈرسن بولے، میں نے کہا تھا نا کہ سپریم کورٹ مت جاؤ۔ کسی کو اندازہ نہ تھا کہ اس میں کیسی کیسی چنگاریاں چھپی ہیں۔ نواز شریف کو سیاست بدر کرنے کی مہم جب آخری مرحلے میں داخل ہو رہی تھی، عسکری منصوبہ ساز جنرل ریٹائر فیض حمید کے ہاتھ میں تھی۔ سپریم کورٹ میں اس کار عظیم کے لیے جسٹس کھوسہ کا انتخاب کیا گیا۔ پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ آنے کی پیشکش کے فوراً بعد فضول، ناکارہ پٹیشن مقدس اور معتبر ٹھہری۔ 5 رکنی بینچ بن گیا اور 1 نومبر 2016 سے سماعت شروع ہو گئی۔ ناپاک ٹھہرائی جانے والی پٹیشن کو غسل طہارت دینے والوں میں جسٹس کھوسہ پیش تھے۔ انور زید جمالی اس پٹیشن کو کڑی حدود کے اندر رکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ دسمبر میں ریٹائر ہو گئے۔ ثاقب نثار نے جسٹس سعید کھوسہ کی سربراہی میں نیا بینچ تشکیل دے دیا۔ ادھر رحیل شریف ریٹائر ہو گئے اور نومبر کے اواخر میں فوج کی کمان جنرل قمر جاوید باجوہ نے سنبھال لی۔ یوں نواز شریف کو مکمل طور پر نرغے میں لے لیا گیا۔ ایک طرف باجوہ اور فیض حمید ادارہ جاتی فیصلے کو آگے بڑھا رہے تھے، دوسری طرف ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ اس کے پاسبان بن گئے۔ جس طرح جنرل باجوہ نے نواز شریف سے نجات کا مشن جنرل فیض حمید کو سونپ دیا، اسی طرح ثاقب نثار نے پاناما کے حوالے سے سارے اختیارات آصف سعید کھوسہ کے حوالے کر دیے۔ کھوسہ کی سربراہی میں بینچ بنتے ہی ایک دن چیف جسٹس ثاقب نثار نے رجسٹرار ارباب محمد عارف کو اپنے چیمبر میں طلب کیا۔ رجسٹرار پہنچے تو دیکھا جسٹس کھوسہ بھی تشریف فرما تھے۔ ثاقب نثار نے تلقین کے لہجے میں حکم جاری کیا، آج کے بعد پاناما کیس کے تمام معاملات جسٹس کھوسہ دیکھیں گے، چاہے وہ عمومی انتظامی نوعیت کیوں۔ اپنے مختار کل سے مختار نامے لینے کے بعد فیض حمید اور آصف سعید کھوسہ بے مہار ہو گئے۔ انور زید جمالی کی رخصتی، ثاقب نثار کا عطا کردہ مختار نامہ، 5 رکنی بینچ کی سربراہی اور فیض حمید کی پشت پناہی کے بعد کھوسہ صاحب کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ قانون و انصاف پر یقین رکھنے والے جج کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ اپنا آئینی حلف ہوتا ہے۔ وہ لازم قرار دیتا ہے کہ فیصلے بلا رغبت و عنایت کرے، لیکن پاناما کے حوالے سے جسٹس کھوسہ کے فیصلے کے ایک ایک لفظ سے بغض و عناد کا تعفن اٹھ رہا ہے۔
GIT کے لیے ہیرے بھی کوسا نے چنے۔ انصار عباسی کی سٹوری آنے پر جب وزیراعظم نواز شریف کے سیکرٹری فواد حسن فواد نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار ارباب محمد عارف کو فون کر کے حقیقت حال جاننا چاہی تو رجسٹرار نے بتایا مجھے جسٹس آصف سعید کھوسا نے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ واٹس ایپ کالز کی بے چہرہ کہانی صرف مطلوب ہیروں کی تلاش تک محدود نہیں۔ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کے سربراہ ظفر حجازی اور ان کے صاحبزادے پر جو گزری وہ اناد میں لت پت منصفوں کے کوئے انتقام کا شکار ہے۔ 5 رکنی بینچ کے سربراہ کی حیثیت سے جسٹس کھوسا نے خاصے جتن کیے کہ کسی تحقیق و تفتیش کا دفتر کھولے اور کسی الزام کا کھوج لگائے بغیر ہی نواز شریف کو فارغ کر دیا جائے۔ جسٹس گلزار راضی ہو گئے، باقی 3 کا خیال تھا۔ اس طرح کی اریاں ڈٹائی اور رسوائی بھی تھوڑی سی حیا مانگتی ہے۔ جسٹس کھوسا کا اناد کسی حیا کا متقاضی نہ تھا۔ 20 اپریل 2017 کو 5 رکنی بینچ کا فیصلہ سنانے بیٹھے تو روایت کے مطابق 3 ارکان کا اکثریتی فیصلہ پڑھنے کی بجائے مرکزی کرسی پر بیٹھ کر جسٹس کھوسا نے اپنا اختلافی نوٹ پڑھنا شروع کر دیا، جس کا آغاز امریکہ کے ایک معروف ناول کے اقتصاب سے ہوتا ہے۔ یہ اقتصاب بطور خود بغض و عناد کی ایک افسوسناک کہانی بیان کر رہا ہے۔ قانونی ماہرین کا خیال ہے کہ آصف سعید کھوسا کا اختلافی نوٹ کسی بھی پیمانے سے عدالتی فیصلہ نہیں لگتا۔ یہ ایسے شخص کا تحریر کردہ جواب مضمون ہے جو انگریزی ادب پر عبور کا تاثر دینا چاہتا ہے۔ بظاہر ایک 100 رکنی بینچ GIT کی نگہبانی کر رہا تھا، لیکن اس کی باگیں جسٹس کھوسا کے ہاتھ میں تھی۔ 28 جولائی 2017 کو نواز شریف کے خلاف حتمی فیصلہ آنے تک آصف سعید کھوسا جنرل فیض حمید کے پہلو بہ پہلو پوری طرح متحرک رہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کو نیب عدالتوں کا مانیٹر لگانے کا تصور بھی انہی کی شاخ فکر پر پھوٹا۔ جب کوئی جج اپنی روشن ضمیری کے تحت آئین، قانون، اپنے حلف اور اپنے ضابطہ اخلاق کے مطابق ایک فیصلہ لکھ دیتا ہے تو وہ اس کے نتائج سے بے نیاز ہو کر معاملہ اللہ اور عوام کی عدالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ جب فیصلے کی بنیاد کدورت، بغض اور اناد پر ہو تو جج کا لبادہ پہنے شخص اپنے ہدف کا تعاقب جاری رکھتا ہے۔ 2019 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی ضمانت منظور کرتے ہوئے ایک تاریخی فیصلہ دیا تو آصف سعید کھوسا انگاروں پر لوٹنے لگے۔ فیصلہ تو نہ پلٹا، لیکن عدالت کو کھری کھری سنائی اور ضمانت کے لیے اتنی کڑی شرائط عائد کر دی کہ وہ ممکن ہی نہیں رہی۔ اسی طرح جب احتساب عدالت کے جج ارشد کی ویڈیو آڈیو کیسٹ سامنے آئی تو انہیں بطور شہادت قبول کرنے کے امکانات ہی معدوم کر دیے گئے۔ پاناما فیصلے جیسی دستاویز ملامت کو عدالتی فیصلوں کی کتاب کا حصہ بنانے والے منصفوں کے ہر تارے باہ اور بندے قبا سے انصاف کشی کی عفونت اٹھ رہی ہے۔ 280 آرٹیکلز اور ہزاروں ذیلی شقوں پر مشتمل آئین پاکستان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ یہ خود آئین کی تشریح و تعبیر کرنے والے ہیں، اور بات نہ بنے تو مرضی کا آئین بھی خود لکھ لیتے ہیں۔